بڑی طویل جدوجہد کے بعد، پسوپیش کے بعد، نانا کرتے ہوئے، ہاں کرتے ہوئے ہم بالآخر IMF کے پروگرام میں باقاعدہ داخل ہو گئے ہیں۔ $6 ارب کا یہ بچانے والا پروگرام ہے، سیو آور لائفز کا پروگرام ہے، جس کو 3 سال کے اوپر ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور اس دوران IMF 1 بلین فوراً ریلیز کر دے گا، اور اس کے بعد ریویوز کے تحت باقی پیسے بھی ریلیز ہوں گے۔ اس پس منظر میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ 222ویں کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد جو پریس ریلیز سامنے آئی اس کے اندر یہ کہا گیا آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے خطاب کے حوالے سے کہ ملک پائیدار امن اور خوشحالی کی مثبت سمت میں آگے بڑھتا رہے گا، اور اسی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ حکومت وقت نے مشکل ترین فیصلے جو ہیں وہ کر لیے ہیں۔ تو ظاہر ہے چیف آف آرمی صاحب کی طرف سے کور کمانڈرز کی میٹنگ کے اندر حکومت کی پالیسی کو مکمل طور پر انڈورس کیا گیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے۔ ظاہر ہے حکومت وقت اس کو باعث تقویت سمجھے گی، اس سے اس کی روح میں نیا جذبہ پیدا ہوگا، ایک ایسے وقت میں جب اس کو کسی جگہ سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی معیشت کے معاملے کے اوپر، اتنے اہم فورم کے سربراہ کی طرف سے یہ بیان ان کے لیے یقیناً تقویت کا باعث بنے گا، ان کے اعتماد کے اندر اضافہ ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے۔ غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ ریاستی فورم ہے، ریاستی فورم پر حکومتی اور معاشی معاملات نہیں اٹھائے جاتے، تاریخ کم از کم یہی ہے، اگرچہ بعض جگہوں پر ہمیں یہ تاریخ بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر وہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں جن کا براہ راست تعلق ریاست کی بنیاد اور ریاست کے دفاع سے ہے۔ اور یہ معیشت کا معاملہ صرف حکومتی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک متنازع سیاسی معاملہ بھی ہے۔ تو جب اتنے بڑے فورم کی طرف سے اس کی انڈورسمنٹ آتی ہے اس کے سربراہ کی طرف سے، تو پھر سیاسی اور معاشی معاملات کے اندر یہ فورم الجھتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلاً اگر آپ معیشت کے اوپر اعداد و شمار دیکھیں تو میں صرف آپ کے سامنے اچھی معاشی ٹریجکٹری جس کی تعریف کی گئی اس کی بنیاد میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ قرضوں کی مد میں دیکھنا چاہیں، کیونکہ قرضے پاکستان کے اندر بہت زیر بحث ہیں، یہی بتایا جاتا ہے کہ قرضوں کی وجہ سے یہ ملک ڈوب رہا ہے، تو اگر پچھلے تقریباً 11-12 مہینے کے اندر قرضوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کی آنکھیں یقیناً حیرت سے پھٹ جائیں گی۔ چائنا سے ہم نے 4.128 بلین بورو کیے، کمرشل بینک سے ہم نے 3.727 بلین بورو کیے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے $648 ملین بورو کیے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے 450 ملین بورو کیے۔ یہ وہ بورونگ کی تفصیل ہے۔ سعودی عرب، قطر اور UAE اس کے علاوہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہنا کہ ہم نے بڑی نئی پالیسیز اپنائی ہیں، حقائق اس کے بالکل خلاف ہیں۔ وہی پالیسیز ہیں جو ماضی میں تھیں۔ پہلے بورونگ کو برا کہا جاتا تھا، اب بورونگ کو صحیح کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ وہی IMF ہے جس کے معاہدوں کے اندر انٹر ہونے کے بعد ہم نے یہ کلیم کیا کہ پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا اور ہم نے اپنی سوورینٹی کو بیچ دیا۔ وہی IMF ہے جس کے پروگرام کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ تیسری بات، اس IMF کے پروگرام کے اندر جانے کے بعد جو 3-4 چیزیں مزید ہونے والی ہیں جس کے اوپر ایکسپرٹس ایگری کرتے ہیں اور وہ اگلے 3-4 سال کے اندر موجود رہیں گی، وہ بہت بڑی بحث کا پاکستان کے اندر ذریعہ بن سکتی ہے۔ مثلاً جب IMF کے پروگرام کے اندر جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ سپینڈنگ کو کٹ ڈاؤن کرواتے ہیں، جس سے جو ڈیولپمنٹ کے جتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، ان ایمپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے۔ پھر حکومت کو انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے، جو پروجیکشنز ہیں انفلیشن کی گرانے کی وہ 10 سے لے کے 13% تک ہیں۔ اکنامک گروتھ کی، یعنی جس کے ذریعے معیشت کے اندر بڑھوتی ہوگی اور آپ کی اور میری زندگی کے اندر سہولت ہوگی، اس کی پروجیکشنز 2.5 سے 3.5% ہیں، اور جو بڑے بڑے سیکٹرز ہیں ان تمام کے اندر پچھلے 11 مہینے میں کہیں سے اچھی خبر آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ تمام پروجیکشنز جس کی بنیاد پر ہم ٹریجکٹری کو بناتے ہیں، وہ بین الاقوامی طور پر بھی اور علاقائی طور پر بھی اور مقامی ایکسپرٹس کے لیول کے اوپر ایک اتفاق رائے ہے کہ وہ اچھی نہیں ہیں۔ پھر گورننس کے معاملات ہیں۔
اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت کے پاس اگر معاشی سہولت موجود بھی ہے تو اس کو وہ استعمال کس طریقے سے کرتی ہے. ایک بڑا پروجیکٹ اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس کا نام BRT ہے پشاور کے اندر، وہ ایک استعارہ بن گیا ہے حکومت کی صلاحیت کا، جس کے ذریعے اس نے ملک کی قسمت کو بدلنا ہے. ایک ایسا پروجیکٹ جو آج سے کئی سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا ابھی بھی لٹکا ہوا ہے اور موضوع تمسخر بنا ہوا ہے پاکستان بھر کے اندر. تو ان حالات کے اندر اس کیپیسٹی کے ساتھ، ان فیکٹس کے ساتھ جب انڈورسمنٹ ایک ریاستی فورم سے آتی ہے تو اس کے اوپر حیرانی یقیناً ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات ناظرین کہ جب ریاستی فورمز سیاسی متنازع سیاسی معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں تو متنازع سیاسی معاملات کی جو قیمت ہے ریاستی فورمز کو چکانا پڑتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف نے دوسری ایمرجنسی لگائی تو اس کے بعد یا اس کے ارد گرد فارمیشن کمانڈرز کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کمانڈرز نے جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. ہم اس وقت بھی یہی بات کر رہے تھے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کی سیاسی ضرورت اپنی جگہ پر موجود، لیکن جو ریاستی فورمز ہیں ان کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہیے. اس کو ایمرجنسی کی انڈورسمنٹ تصور کیا جائے گا. اس کے بعد جو ایمرجنسی کے ساتھ ہوا، جو ہنگامہ مچا، وہ آپ کے سامنے ہے. تو بہت بہتر ہو کہ اگر ریاستی فورمز سیاسی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ وقتی طور پر تو سہولت مہیا ہو جاتی ہے لیکن آنے والے دنوں میں تنازع جب بڑھتا ہے تو اس کی قیمت ریاستی فورمز کو اٹھانا پڑتی ہے.